بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کو بہتر جانتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ اسرائیلی فوجیوں نے اسرائیل نے امریکہ سے مل کر کافی مہینوں سے غزہ پر بمباری جنگ جاری رکھی ہے، جس کی وجہ سے 25,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں زخمی اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھی یمن پر جنگ مسلط کر دی ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ پاکستان میں اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے۔ آج انتخابی نشانات، انتخابی ٹکٹیں یعنی کہ جمع کروانے کا آخری دن تھا اور آخری ٹائم یہی ابھی ہے۔ ابھی ٹائم ہی گزرا ہے تو اس وقت میں نے کہا سوچا ولاگ بنا لوں، کیونکہ سارا دن سب دوستوں کے ولاگ دیکھتا رہا، اسی لیے بنایا کہ پاکستان میں آج اصل چہرہ دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کس کا ہے، کن کا ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے۔ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے اور تاریخ میں یہ الفاظ لکھے جائیں گے، سنہری الفاظ میں نہیں، سیاہ الفاظ میں لکھے جائیں گے۔ تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھے گا، کیونکہ یہ ایک ایک جملہ آپ کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آج کا دن جو ہے وہ ایک ہر اس ادارے پر فٹ جاتا ہے، اس ادارے پر ایک المیہ ساز الفاظ بنتے ہیں کہ جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی سردی کی شدت کی وجہ سے اتنی ملک میں شدت ہے کہ چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور چھوٹے بچوں کو نمونیا بھی ہو رہا ہے۔ تو اپنا تحفظ پہلے کیجیے گا، اپنی جان کا تحفظ کیجیے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ آج 13 تاریخ جو ہے وہ آخری تھی۔ کل سنڈے کو ہر کسی کی ان کو نشان الاٹ کر کے ان کی جو ہے نا نام جو ہے نا لسٹ آویزہ کی جائیں گی ROs کے پاس۔ اس کے بعد 15 سے یہ ہے نا وہ الیکشن مہم شروع ہو جائے گی۔ ادھر جو ہے نا وہ دوسرے پاکستان کے وکلاء کے بھی ووٹ ہیں، وکلاء کے جو وکلاء حضرات الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے بھی کچھ کے آج الیکشن ہوئے ہیں، کچھ کے کل ہونے ہیں، کچھ کے پرسوں ہونے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ تو آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ سپریم کورٹ سے انصاف کا دوہرا معیار۔ سپریم کورٹ میں ایک ٹرائل چل رہا تھا، کیونکہ قیدی نمبر 804 کی جو باتیں تھیں وہ تو الگ بات ہے کہ بھی انہوں کے فیصلہ اڈیالہ جیل میں ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کو سزا ہو گئی ہے، نااہل ہو گئے ہیں، الیکشن سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹیلی ویژن کی سکرین پر، سوشل میڈیا پر اور اپنے کانوں سے سنا، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آخرکار کون سا قصور تھا PTI کا، جن کو چیف جسٹس آف پاکستان جو ایک بہت بڑے ادارے کے بہت بڑی سیٹ پر بیٹھے ہیں، براجمان ہے، اور انہوں نے 2 دن لٹکائے رکھا اور ابھی تک بھی لٹکائے ہوئے ہیں معاملے کو، کیونکہ 7 بجے کاغذات ٹکٹیں جمع کرانے کا ٹائم 7 بجے تھا، جو کہ گزر چکا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ PTI کے لوگوں کو ایک تو پہلی بات ہے کہ بھی ان کا فیصلہ، اس انتخابی نشان کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے آنے کے باوجود سپریم کورٹ میں مکمل دستاویزات، دلائل، وکلاء نے دلائل دیے کہ کس وجہ سے الیکشن کمیشن تو ایک تو ان کو کر ہی نہیں سکتا ہے، ان کو اختیارات نہیں ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی سے انٹرا پارٹی کی وجہ سے ان کے انتخابی نشان ان سے واپس لے لے۔ تو جب انتخابی نشان واپس لیا گیا تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ احکامات جاری کر دیے کہ PTI کو بلے کا نشان دیا جائے، جس سے PTI اپنے جمہوری حق سے الیکشن لڑ سکے۔ تو دوہرا معیار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں گہما گہمی بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آج کے دن
الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی الیکشن نہ کرانے کے پاداش میں صرف 20,000 جرمانہ لگایا اور مئی تک مہلت دے دی عوامی نیشنل پارٹی کو مئی تک مہلت دے دی اور ان کا پرانا انتخابی نشان لالٹین واپس کر دیا۔ ویورز، میں آپ سے یہ بات جو شیئر کر رہا ہوں ایک ایک لفظ کو لکھتے جائے گا کہ انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کو ان کا انتخابی نشان جو پہلے ان کا تھا لالٹین ان کو بحال کر دیا ہے۔ اس پر انہوں نے ٹکٹیں تقسیم کر کے 7 بجے سے پہلے اپنے پورے پاکستان میں انہوں نے جو امیدوار کھڑے کیے تھے ان کو کاغذات ان کے نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی ان کو پلان بی قیدی نمبر 804 نے عمران خان نیازی نے پلان بی تو تیار کر رکھا تھا جس کی کانوں کسی کو خبر بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے پلان بی کے تحت پاکستان تحریک انصاف نظریاتی پارٹی سے اس طرح مضبوط رابطہ رکھے ہوا تھا کہ ٹکٹیں بھی انہوں نے جاری کروا رکھی تھیں، اور وہ ٹکٹیں پورے پاکستان میں اس قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر پہنچ چکی ہیں، لیکن تقریباً 30-35 سیٹیں جو ہیں وہ وہاں پر امیدوار جو ہیں اپنے کاغذات ان کی سیکورٹی جانچ پڑتال وہ جس طرح وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں، وہ الیکشن وہ 30-35 حلقے کے پی ٹی آئی کے خالی رہ گئے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے ایک بات دیکھی ہے، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں RO صاحب N 177 کے پی ٹی آئی نظریاتی پارٹی کا جو ٹکٹ تھا وہ ان سے نہیں لے رہے تھے کہ میرے پاس ابھی تک کوئی ریٹن فیصلہ نہیں آیا، کہ جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہ کرے ان کو بلے کا نشان واپس نہ دے یا دے یا نہ دے، یعنی کہ کسی صورت میں سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آئے گا اس کے بعد میں نظریاتی پارٹی کا ٹکٹ لینے کا متحمل ہوں۔ لیکن ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، 1-2 روز تک ملتوی کر دی ہے، 1-2 روز میں وہ سنوائی ہوگی، لیکن اس کے بعد سنوائی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے الیکشن کو کاغذات نامزدگی کی جو ڈیٹ تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، 7 بجے کا ٹائم تھا، تو انہوں سے بھی ROs نے سوری کر کے ان کے کاغذات جمع نہیں کیے، لیکن انہوں نے ایک امید کر رکھی ہے کہ شاید ٹائم بڑھا دیا جائے، وقت بڑھا دیا جائے ٹکٹیں جمع کرانے کا۔ کل انتخابی نشان الاٹ ہو جائیں گے، پرسوں ان کی فائنل لسٹیں لگ کر اویزاں ہو جائیں گی اور پورے پاکستان میں پبلش ہو جائیں گے، اس کے بعد ہر پارٹی اپنی جو ہے نا الیکشن کمپین جاری رکھے گی۔ تو ناظرین، یہ دوہرا معیار آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، کافی پاکستانیوں، ہزاروں پاکستانیوں نے دیکھا ہوگا، لاکھوں نے دیکھا ہوگا۔ سپریم کورٹ کی طرف سب کی نظریں تھیں، وہاں معاملہ لٹکایا رکھا، اس کے بعد لوکل سطح پر جو آج ہم نے دیکھا ہے، اس سے تو محسوس ہوتا ہے کہ صرف PML نون کو ان کے لیے میدان خالی کروایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی آزادی سے لڑ سکیں۔ N 178 علی پور میں PTI کے لوگوں کے امیدواروں کے کاغذات تو جمع ہو چکے ہیں، لیکن ان کے امیدوار جو ہے نا وہ پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں ہیں، وہ تھوڑا سا اس تذبذب میں تھے، اس طرح بھی ہیجانی کیفیت میں تھے، کیونکہ آج ان کے ایک ونگ کے بندے کو مطلب جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا اور اس کے کاغذات مسترد ہوئے کم عمری کی وجہ سے، اور اس کی والدہ لڑ رہی تھیں، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کافی دیر، گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا تھا، منصور علی شمسی صاحب کو، کیمل علی شمسی صاحب مرحوم کے بیٹے کو۔ تو اصل بات تو مقامی سطح پر ایک آدھی سیٹ پر تو خیر ہے، لیکن مکمل طور پر پاکستان میں اور پنجاب کی سیٹوں پر جو آج 7 بجے ٹائم تھا، کافی لوگوں کے میرے خیال میں کافی لوگوں کے کاغذات جمع نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ ابھی خبریں پہنچیں گی کہ کس کے کاغذات جمع ہوئے کس کے نہیں ہوئے۔ مظفر گڑھ میں ہوئے ہیں، علی پور میں ہوئے ہیں، اسی ایک ضلع میں کاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ ٹکٹیں جو ہیں وہ جمع ہوئی ہیں، ٹکٹیں جمع ہو گئی ہیں، جس میں سے جمشید دستی کی بھی ٹکٹ جمع ہو گئی ہے، اور جمشید دستی کا ایک آڈیو بیان بھی آج جاری ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو مطلب بیانیہ تھا
کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بیٹ کا نشان ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹسمین کا نشان ہے، آپ نے اس پر مہر لگانی ہے اور جمہوریت کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ کسی طرح پی ٹی آئی الیکشن سے آؤٹ نہیں ہو رہی، چاہے جو بھی حالات ہو جائیں، وہ جمہوریت کو قائم دائم رکھنا چاہتی ہے، لیکن جو بلے کی بجائے بیٹسمین کا نشان ہے یہ امیدوار کو جاری کر دے گیا، لیکن میری زبان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہہ سکوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی سزا ایک پارٹی کو تو اتنی دی جا رہی ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، پھر اپیلیں مسترد ہو رہی ہیں، پھر ان کے بعد جب ان کو دوسری پارٹی کی طرف سے ملتی جلتی پارٹی تحریک انصاف نظر آتی جن کا انتخابی نشان بیٹ کے بجائے بیٹسمین ہے، ان کے کاغذات بھی جمع نہ ہونا، یہ ایک دورہ معیار لوکل سطح سے لے کر سپریم کورٹ کے ججز سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ رات کے 12 بجے کسی کے لیے عدالت کھل جاتی ہے تو کسی کے لیے یہ انصاف، آپ 1-2 منٹ کی کہانی تھی آپ کے لیے کہ بلے کا نشان بحال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میرے خیال میں تو جمہوریت کے قانون کے مطابق بلے کا نشان جو ان کا پی ٹی آئی کا تھا اس کو بحال کر دیا جاتا تو پاکستان میں ایک عدلیہ کا اچھا چہرہ سامنے آتا۔ جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ الیکشن خیر خوشی سے گزر جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے گا مت، یہ الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن تاریخ رقم ہو گئی ہی ہے، یہ تاریخ لکھی جائے گی اور ہماری آنے والی نسلیں یہ ضرور پڑھیں گی کہ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدلیہ کا دوہرا معیار ہے، دوہرا نظام ہے، دوہرا چہرہ ہے۔ یہ آج الیکشن کمیشن اور انتظامیہ جو الیکشن کمیشن کے علاوہ جو الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی ادارے تھے وہ عدلیہ سمیت ان کا دوہرا معیار سامنے آ گیا ہے۔ اللہ حافظ۔